فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بعض طلباء کرام جو درس نظامی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ان کا نہ کوئی تدریسی سلسلہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی امامت کرا رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے کسی دنیاوی کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ وہ اپنی جو درس نظامی اور یہ دین کی تعلیم انہوں نے حاصل کی، اس کو وہ کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ واقعی ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو درس نظامی کر لیتے ہیں، پھر وہ کاروبار میں لگ جاتے ہیں، پھر ظاہر ہے وہ پھر تو بھولنا ہی ہے۔ جو یعنی کہ علم جو ہے نا خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے۔ تو علم کو خرچ نہیں کریں گے، دوسروں میں منتقل نہیں کریں گے، دوسروں کو سکھائیں گے نہیں، تو خود بھی اپنے پاس سے جاتا رہے گا۔ ایک چٹکلا ہے کہ وہ کسی ملک میں تھا، تو ایک صاحب تھے، وہ بڑے اچھے مشہور عالم کے وہ شاگرد تھے، جو صاحب تصانیف بھی ہیں لیکن اب صاحب مزار ہیں۔ وہ تو میں نے کبھی کہا ہوگا تو کسی کے سامنے کہ یہ ماشاءاللہ عالم صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا یہ عالم کا ہے، بیپاری ہے بیپاری۔ وہ بے تکلفی میں کہا تو واقعی وہ بیپاری، وہ تجارت کرتے تھے، تو ان کا امیج ہی ختم ہو گیا تھا بطور عالم۔ ایسے کہ بہت مشہور عالم کے وہ حضرت وہ جنہوں نے جنتی زیور لکھی ہے، حضرت عاشق الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور شخصیت ہے، ان کے شاگرد تھے یہ، کیونکہ یہ مولانا علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نکلی تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور جو ان کو پتہ ہوگا میرا خیال ہے مشہور ہیں۔ ویسے اب پتہ نہیں یہ مطالعہ آپ لوگ کرتے نہیں کرتے، وہ الگ بات ہے۔ یہ دعوت اسلامی جب بنی تو اس خیر میری کوئی ان سے کوئی تعارف نہیں تھا، انہوں نے پہل کی، ماشاءاللہ ان کا جذبہ تھا۔ انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ اگر تم بولو تو میں تمہیں کوئی کتاب لکھ دوں کہ تم مطلب مسجدوں میں اس کو پڑھ پڑھ کے تمہارے یہاں دعوت اسلامی میں سنایا جائے۔ اگر ہاں تو بولا، مجھے مکاشفۃ القلوب کا بھی ان کو پتہ تھا، اس وقت ہم یہ مسجد میں پڑھتے تھے کہ مکاشفۃ القلوب کا اوریجنل عربی نسخہ مجھے بھیج دو تو میں لکھ دوں گا۔ لیکن بہرحال یہ کہ بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے ان کو بھیجا نہیں بھیجا مجھے یاد نہیں ہے۔ نہیں، پہل انہوں نے کی، نہ ماشاءاللہ ان کو اتنا جذبہ تھا دین کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ان کی بات چلی کہ وہ تھے مطلب ان ایسے بڑے عالم کے شاگرد تھے، لیکن لگ گئے کاروبار میں
اور وہ عالم نہ کہلائے بیپاری کہلائے. اب یہ کہ آپ ماشاءاللہ اتنا عرصہ دین پڑھیں، جو آپ کو دین پڑھاتے ہیں، جو ادارہ آپ کو دین پڑھاتا ہے، مثلا دعوت اسلامی پڑھاتی ہے، یا آپ کے سرمایہ بھی تو خرچ کرتی ہے نا. یعنی ایک درس نظامی کر کے جو فارغ ہوتا ہے، اس کی کیا ایوریج، کیا اندازہ اس پر اخراجات ہمارے لگتے ہوں گے؟ اندازہ ہے کچھ؟ نکالا تھا، ابھی دوبارہ میں چیک کر کے آپ کو شاید بتاتا ہوں لاکھوں روپے خرچہ ہوتا کہ ہوگا. ایک 8 سال اگر ایک طالب علم پڑھتے ہیں ان پر ٹوٹل کتنا خرچ ہوتا ہے، اس پر ہم نے نکالا تھا یونٹ. تو یہ جو کیپیٹل لگاتا ہے سارا، اس کی آؤٹ پٹ چاہیے، اس کو انکم چاہیے. تو جب جو کیپیٹل لگانے والا کہ اتنا عرصہ اس کے پہ محنت کی، پھر اساتذہ جو دیکھتے ہوں گے کہ اس پر محنت کی میں نے، اور یہ اب نوٹیں گن رہا ہے، تو اساتذہ پر کیا گزرتی ہوگی. پھر ادارے والوں پر جو خرچہ کرتے ہیں اور خوب چندہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کو بھی یوں نہیں ہوتا ہوگا کہ یار، یعنی جس باغ کا پھل گر جائے تو مالی کو نہیں کچھ ہو، یہاں میرا باغ کا پھل کہاں گیا، ضائع ہو گیا. اب اس میں سمجھ جائیں آپ نے جب ماشاءاللہ اس فیلڈ کو اپنایا ہے، تو پھر اس میں کوئی خرابی تو ہے نہیں الحمدللہ. اس کو آگے بڑھاتے جائیں، آگے بڑھاتے جائیں. تو یہ آپ کے شاگرد در شاگرد در شاگرد، تو پہلا جو استاد ہے، یہ سب کے لیے وہ سارے ثواب جاریہ بن رہے ہیں، صدقہ جاریہ بن رہے ہیں. جن کو اس نے سکھایا، اب یہ آگے بڑھا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، دوسروں کو سکھا رہے ہیں. تو ثواب کی انتہا نہیں ہے علم پڑھانے میں. اور جو درس نظامی کر لیتے ہیں، مدنی بن جاتے ہیں ماشاءاللہ، یا کہیں سے بھی درس نظامی کرتے ہیں عاشقان رسول کے ادارے سے، ذرا وہ بھوکے نہیں مر جاتے. آخر علماء بھی تو پیٹ بھر کے کھاتے ہی نا، ان کے بھی بال بچے ہوتے ہیں، ان کا بھی خاندان ہوتا ہے، معاشرے میں یہ بھی رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، ان کی اولاد کی شادیاں ہوتی ہیں. تو معاشرے سے کوئی سمجھتا ہے کہ مولانا لوگ کٹ گئے، تو ایسا نہیں ہے. معاشرے سے کٹے نہیں ہوتے، بلکہ معاشرہ ان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. کہ مولانا تھوڑا با اخلاق، با کردار اور وہ سمجھ میں آتا ہے نا، تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ان کو پوچھ پوچھ کر کام کرتے ہیں. ایسے کئی علماء آپ کو ملیں گے جن کے پیچھے گیدرنگ ہوتی ہے. اچھا، جتنے بھی مشائخ ہوتے ہیں، یہ کیا سارے کے سارے علماء؟ اگر وہ عالم نہیں ہے تو پھر مشائخ میں نہیں ہے، پیر نہیں ہے. پیر کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو. تو یوں مطلب یہ کہ ان کے پیچھے لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اچھا، دین کس نے بچایا؟ دکانداروں نے بچایا، دفتروں میں کام کرنے والوں نے بچایا، ریڑیاں چلانے والوں نے بچایا، نوکریاں کرنے والوں نے بچایا، تو دنیاوی کام کرتے ہیں. دین تو علماء بچا رہے ہیں. دین کو پھیلایا کس نے؟ علماء پھیلا رہے ہیں. جو بھی علماء یا علماء سے جو وابستہ ہیں، دین جانتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو وہی تو دین پھیلا رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں دین کو. اگر ہم سب دین پڑھ کر اس قابل ہوئے کہ اب کچھ دین کو آگے بڑھانے میں مزید ہم مدد کر سکتے ہیں اور ایک دم ادھر ادھر نکل جائیں، تو مناسب یہی ہے کہ ہم اسی فیلڈ میں رہیں. اب اس میں بھی بھوکا نہیں مرتا آدمی. جیسے اب امام بن گیا تو امام کو بھی ظاہر ہے کہ خدمت تو ہوتی ہے، اس کی پیٹ مانگتا ہے سب کا، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. اچھا، پھر وہ نکاح رجسٹرار بن جاتے ہیں تو یوں انکم شروع ہو جاتی ہے. یہ مطلب تدریس اگر کرتے ہیں، تدریس میں بھی ان کو انکم ہو جاتی ہے. ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو ٹیوشن میں انکم ہو جاتی ہے. آن لائن پڑھاتے ہیں، اس میں انکم ہو جاتی ہے. گھر سب کا چل جاتا ہے. کوئی بھوکا نہیں مرتا، نہ عالم مرتا ہے نہ ان پڑھ مرتا ہے. رزق تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے نا، تو سب کو عطا فرماتا ہی ہے. کیڑی کو کن اور ہاتھی کو من وہ عطا کرتا ہے نا، جس کی جتنی غذا اس کو عطا کرتا ہے. تو توکل، اللہ پاک پر توکل ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی جو توکل نہیں رکھتے بالفرض، بھوکے وہ بھی نہیں مر رہے. جو اللہ اور رسول کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، بھوکے وہ بھی نہیں مر رہے.
نہ جس کو اللہ پاک نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا کہ اتنی اس کی عمر ہے، وہ اس کو رزق تو دے ہی رہا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو، چاہے چونٹی ہو چاہے مطلب یعنی کہ بل میں کوئی رہنے والا جانور ہو، سب کو جتنے بھی زمین پر چل رہے ہیں تو وہ سب کو اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے۔ 12ویں پارے کی ابتدا میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل بات یہی ہے جو آپ نے ابھی ارشاد فرمائی نا حضور کے مسئلہ جو گھبراہٹ ہوتی ہے، اصل میں کل بھی رات کو یاد ہوگا ہم نے پورا بریک اپ نکالا تھا، حضور اس کا پورا بریک اپ دیا تھا کہ اگر کوئی صحیح پڑھنے والا جیسے تدریس اس کو آتی ہے، جو بھی ہمارے مدنی چینل پہ بھی جو ہمیں دیکھ ہیں سن رہے ہیں، تو اگر قابلیت ہے، تدریس آتی ہے، امامت آتی ہے، اور اب جو فن ہے وہ اس کی مہارت ہے، تو پھر اس کے لیے مواقع بہت، چاہے دین ہو یا دنیا ہو۔ جس کو آتا نہیں ہے اس کے لیے پھر پریشانی ہے، اور جس کو آتا ہو تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 2-3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ جو کرنا ہے اس کی مہارت ہو، اور جو شخص کر رہا ہے اس کی مہارت ہو، پھر وہ ہو محنتی۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، اور تیسری اس کی ایمانداری ہوتی ہے کہ اس کو دیانتداری ایمانداری سے کرے، محنت کے ساتھ کرے، کہ محنت تو جو غلط کرتے وہ بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جس کو آپ اس کی ریسرچ آپ دیکھ لیں۔ نمبر 1، جو کام کرنا ہے وہ کرنے صحیح آتا ہو، بالکل مہارت ہو، اس کو وہ کرنے آتا ہے۔ نمبر 2، اس کے کرنے میں اس کی کوشش پوری ہے، محنتی ہے۔ نمبر 2، نمبر 3، مکمل امانت داری، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کرے۔ ایسا شخص معاشرے میں کہیں بھی ہو، یہ مطلب یہ وہ فارغ نہیں رہتا، اور اس کو الحمدللہ اس کی چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب یہ تینوں مہارتیں نہ ہوں، یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی کمی ہو تو بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرف جائیں تو اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہی ہوگا۔ وہ تو کل بھی یہ بات کی تھی کہ کیا کبھی کوئی ڈاکٹری کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں انجینئر بنوں گا؟ جب پوری زندگی انجینئرنگ پڑھی اس نے، اور پھر آ کر کہے گا یار کیا خیال ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو کون کہے گا کہ یہ آپ فیصلہ صحیح کر رہے ہیں؟ تو جس مقصد کے تحت پڑھا ہے اسی مقصد کو لے کر بڑھیں، اور دین کی خدمت کے، اور دعوت اسلامی جیسی تنظیم ہو تو پھر تو اور خدمت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں جو علم دین حاصل کرے گا اللہ پاک اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ۔ اچھا آگے وہ اس شرح میں یہ ہے کہ تجربہ بھی اس بات کا شاہد کہ کامل اخلاص اور محنت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے والے کئی دنیا دار لوگوں سے زیادہ بہترین طور پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کئی بڑے بڑے حکمران اور افسران علماء کرام کے ہاتھ چومتے، ان کی خدمت کرتے اور ان کی جوتیاں اٹھانے کو سعادت سمجھتے نظر آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اسلامی بہن کا سوال الگ سے یہ موصول ہوا ہے، یہ عرض کر رہی ہیں کہ استاد اپنی پڑھائی، مطالعہ اور تدریس کے ساتھ دینی کام کو کس طرح لے کر چلیں؟ اگر زیادہ فوکس مطالعہ اور تدریس پر رکھیں تو دینی کاموں میں حرج واقع ہوتا ہے، اور اگر دینی کام پر زیادہ فوکس کریں تو مطالعہ اور تدریس میں حرج واقع ہوتا ہے۔ یا سیدی اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے، کیا وقتی طور پر دینی کام کو موقوف کر کے مطالعہ اور تدریس کو اہمیت دی جائے؟ دونوں کام ساتھ ساتھ اگر اعتدال کے ساتھ کرے نا، کرنے والا ہو تو کر سکتا ہے۔ بعض تو ایسے بھی ماشاءاللہ کام بھی کرتے ہوتے ہیں اور نمایاں پوزیشن بھی لے رہے ہوتے ہیں، طلباء کرام ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو دینی کام کی برکت سے انشاءاللہ وہ آپ کے اس علم والے کام میں بھی مدد ملے گی، لیکن یہ کہ دونوں میں بیلنس رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ بیلنس رکھیں، آپ اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو تقسیم کریں۔
آخر وہ کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں آپ، دوستوں سے ملنے جلنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اب تو سوشل میڈیا کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں. اب مائنس کیا کیا جائے؟ تدریس کرتا ہوں میں، اور دینی کام کو مائنس کر دو. دسترخوان ہٹا دو، یہی تو دسترخوان ہے آپ کا دعوت اسلامی، اس کو ہٹا رہے ہو تو پھر کیسے ہوگا؟ تو اس میں بھی آپ کو حصہ لیتے رہیں، ورنہ یہ کہ بعض کا ذہن ہوتا ہے کہ پہلے درس نظامی کر لو پھر دینی کام کریں گے. تو ہم نے پہلے 12 ماہ کی جب کوشش کی نا شروع، تو درس نظامی والوں کے پورا کر کے 12 ماہ، تو جو تجربہ ہوا نا منہ کی کھائی، یوں سمجھ لو. صرف تین 12 ماہ کے لیے گئے، ان میں بھی اب شاید ایک نظر آتے ہیں تو وہ بھی اس میں مدنی چینل میں. اب وہ کوئی ایکٹیو ہیں دینی کاموں میں یا نہیں، اس کی مجھے کوئی معلومات نہیں ہے، نظر آتے ہیں تو کہاں گئے اللہ بہتر یعنی. تو پھر ہم نے طلباء کرام پر کوششیں شروع کی، تو ماشاءاللہ لاٹ کے لاٹ، یعنی ہزاروں طلباء شاید ہوں گے کہ جو 12 ماہ کا سفر کر چکے ہوں گے. آپ میں کئی ہوں گے جو عہد طالب علمی میں 12 ماہ کیا ہوگا، جی کئی ہوں گے. تو یہ ہمارا تجربہ کامیاب ہوا. اگر ان کو کسی نے ذہن بنایا ہوتا کہ پہلے درس نظامی کر لو تو پھر کرنا دینی کام، تو پھر جیسے درس نظامی کا وقت پورا ہو نہ ہو، ماں نے کہنا ہے ڈھونڈی ہے، لگام ڈالنی ہے تیرے کو، اب بہت ہو گیا، تمہارے والد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، جلدی تم فارغ ہو جاؤ اور کما کے لاؤ. تو یہ پھر ان الجھنوں میں پڑھ کر بندہ جو ہے وہ پھر آگے دین کا کام کرے. جو عادت نہیں ہے نا اس کی، تو ایک دم سے وہ نہیں کر سکے گا. دعوت اسلامی ایک دم سے وہ کود کے نہیں آ گئی. میں اگر بولوں نا کود کے نہیں آ گئی کہ بھائی اس نے بڑا وہ یہ وہ نہیں. میں آپ کو الحمدللہ میں یعنی کہ زمانے سے دعوت اسلامی کے پہلے سے اپنے طور پر ہماری ایک انجمن بناتے تھے، ہم کچھ نہ کچھ کرتے تھے. تو یہ میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا. میرے پاس اس دور میں دعوت اسلامی سے پہلے داڑھی والے نوجوانوں کی ایک کھیپ تھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. ہم اجتماع بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے دین کے کام. جو سب کچھ کیا کرے اب بھی نہیں کرتے، نہ کچھ کرتے تھے. تو یوں پھر دعوت اسلامی ملی تو پھر یہ کہ ہمارے دین کے کام کو ایک اچھا خاصا نہیں سمجھو گے عروج مل گیا. لیکن تجربات پہلے سے تھے، کافی حد تک تنظیمی ذہن پہلے سے تھا، ایک دم بن نہیں گیا، کچھ نہ کچھ تھا پہلے سے. تو اس میں آہستہ آہستہ اور تجربات سکھاتے گئے کہ کام بڑا ہو گیا نا. تو یوں الحمدللہ. تو اگر آپ عہد طالب علمی میں کام کرنا جاری رکھیں گے، چاہے وہ میرے مدنی بیٹے ہوں، مدنی بیٹیاں، باجیاں جو پڑھاتی ہیں یا طالبات، اگر وہ سب اپنے دینی کاموں میں مصروف رہیں گے، طالب علم دین بھی مصروف رہیں گے، تو یہ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا آپ کو جامعۃ المدینہ سے تو ظاہر محبت ظاہر یہ ہوگی. تو یہ بڑھیں گے اسی صورت میں کہ آپ دینی کام بڑھائیں گے. باقی کوئی ایسی انجمن کوئی بزم آپ بتاؤ کہ جو اتنے سارے مدارس جس کے پاس ہو، جس کے پاس اتنے جامعات ہے نا، نہیں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ کیا دعوت اسلامی کے پاس ہے. دعوت اسلامی کے پاس کیسے ہے؟ دعوت اسلامی کام کیا گیا، اسلامی بھائی آتے رہے کام کرتا رہا، بڑھتا رہا. اب بن گیا یہ ماحول. اب کوئی کہے گا نہیں یار خالی پڑھو بس، خالی پڑھاؤ بس. تو اس طرح تو آپ کے جامعۃ المدینہ خدا نہ خواستہ سب کا ذہن بن گیا تو ریڈیوز ہوتے چلے جائیں گے. ان کا خرچہ کیسے پورا ہوگا، ان کو اساتذہ کیسے ملے گے پڑھانے والے، اور یعنی کیسے نظام چلے گا ہی نہیں. تو اس لیے وہ آپ کا اس میں اگر آپ کو جامعۃ المدینہ پسند ہے تو اس کا مفاد بھی اس میں کہ آپ دینی کام بڑھائیں. آپ کو طلباء کرام ملیں گے، اچھے ذہن ملیں گے، اچھے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو مالی طور پر آپ کے جامعات کو مضبوط کریں گے. اور اس طرح انشاءاللہ مکہ مدینہ ہوتا رہے گا. آپ نے ایک آواز لگائی نا ماہ رمضان میں کہ 21,000 داخلے چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے رزلٹ ہمارے سامنے کہ 21,000 داخلے ہو گئے. وہ بھی پلس، آپ نے 21,000 پلس کا کہا تھا بھائی 21,000 مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نسبت سے.
اور یہ جو آپ نے ایک طالب علم کے بارے میں جو کہا تھا کہ ایک طالب علم کا خرچہ کتنا 8 سال کا پورا درس نظامی کرتے تو راؤنڈ فگر 9 لاکھ بنتا ہے. 9 لاکھ. راؤنڈ فگر 8 سال میں. اب جس کے پاس 9 لاکھ اس میں غیر مقیم طلباء کرام کو اگر ہم لیتے ہیں, جی جی, لیکن ظاہر اس میں پھر اخراجات میں ہم تنخواہیں اور ساری چیزیں پھر لے لیتے ہیں, ہم ایوریج ہے. غیر مقیم بھی ہے, اس پہ بھی خرچہ لگتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے مطلب. تو یوں مطلب جس پر 9 لاکھ جیسے لگے یا جو بھی لگا تو وہ آؤٹ پٹ تو چاہیے نا اس کی, کہ یہ ہم کو کیا اب کما کے دے گا. ماں باپ بچے کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں ڈگریاں, تو آخر اسی لیے نا کہ یہ کما کے لائے گا, ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. تو یہ کہ آپ کو بھی اسی ڈگر پہ سوچنا چاہیے. خالی پیسے مال کھانا پینا اس کے لیے ہم تھوڑی زندہ ہیں. کھانے پینے کی اگر زندگی کا مقصد ہے تو وہ تو جانور زیادہ کامیاب ہے اس مشن میں. دھندا یہی ہے اس کے, کھانا پینا, اور کام ہی نہیں ہے اس کا کوئی. ہمارے تو بہت سارے کام ہیں. تو اللہ کرے گا تو انشاءاللہ بہتری رہے گی. تو خوب کام کریں دین کا. اس میں آپ کی آخرت کی بھی بھلائی, دنیا کی بھی بھلائی, آپ کے جامعات المدینہ کی تعداد میں بھی اضافے, اور مکہ مدینہ 21,000 داخلے, 21,000 ٹھیک ہے نا, پلس 21,000 پلس داخلے یہ بولتے ہیں رمضان کے بعد. رمضان الکریم میں جو اعلان ہوا. تو اب کیا یہ کہاں سے آ گئے 21,000 آئے کہاں سے؟ دعوت اسلامی. اس میں گیدرنگ ہے. آپ میں جو کام کرتے ہیں ان کی برکتیں, جو کام نہیں کرتے ان کے لیے یہ متوجہ کرنے والی بات ہے کہ اگر آئندہ سال اگر یہ اعلان ہوا کہ 40,000 داخلے بالفرض, تو ہم لوگ مل کے کریں گے تو ہوں گے نا, ورنہ جس نے اعلان کیا اس کی کچی ہو جائے گی. اس کی پکی بھی کرانی ہے اور آخرت کی پکی بھی کرانی ہے اپنی. ایک بات کر رہا ہوں, تو اس لیے مطلب آپ سب ایکٹیو رہیں گے تو یہ آپ کے جامعات المدینہ اور ترقی کریں گے, اور ترقی کریں گے. دنیا بھر میں کئی ممالک میں جامعات المدینہ الحمدللہ آپ کے کھل گئے. یہ کیسے کھلے؟ دینی کام کی برکت سے کھلے, ورنہ کون کس کو پوچھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ ادھر اس پر اگر آپ ایک خوبصورت سا واقعہ سنا دیتا ہوں جو امیر اعظم فرما رہے ہیں. فیصل آباد میں میری حاضری تھی, فیصل آباد مدنی مرکز میں. تو فیصل آباد کے کچھ علماء اور بزرگ اور یہ ائمہ کرام وغیرہ جمع ہوئے تھے, ان کے ساتھ ہی سلسلہ تھا. تو ان میں نے جامعۃ المدینہ کے تعلق سے بیان کیا, کیونکہ ان کی فیلڈ تھی درس نظامی اور دارالعلوم. تو وہاں میں نے 12 ماہ کا تذکرہ کیا کہ ہمارے ماشاءاللہ طلباء کرام پڑھائی کرتے کرتے 12 ماہ سفر کر جاتے ہیں. تو اس میں ایک حضرت تھے, انہوں نے کہا کہ بعد میں جب اینڈ ہوا سوال جواب کے سلسلے میں, بولے ایک بات آپ سے اتفاق نہیں ہے کہ آپ یہ پڑھائی کے دوران 12 ماہ بھیج دیتے تو اس سے پڑھائی نہیں ڈسٹرب ہوتی ہوگی طلباء کرام کی. اور اس سے پہلے کہ میں جواب عرض کرتا تو میرے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی تشریف فرماتے ہیں فیصل آباد کے. تو انہوں نے کہا مجھے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں عرض کروں. میں نے کہا جہاں آپ کہہ دیں. تو پھر انہوں نے پہلے اپنا تعارف بیان کیا حضرت سے کہ حضور میرا یہ نام ہے, میں نے جامعہ میں پڑھا ہے اور وغیرہ وغیرہ. میں ابھی دارالفتہ اہل سنت میں میری یہ ذمہ داری ہے, اور زمانہ طالب علمی میں ہی میں نے 12 ماہ کیے تھے. اور 12 ماہ کرنے کے بعد میں جب واپس آیا تو میری پڑھائی میں اتنا اچھا فرق آیا کہ الحمدللہ آج میں دارالفتہ اہل سنت میں بیٹھا اپنی خدمت انجام دے رہا ہوتا ہوں. تو اس سے پڑھائی وہی امیر سفر میں اعتدال, اگر ہم بیلنس کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے رابطے, عوام سے رابطے, ان کے مسائل, ان کے حالات, ان کے واقعات سب قافلوں میں پتہ چلتا ہے. ہم اجتماع میں آتے تو پتہ چلتا ہے, ہم اسلام آباد بسوں میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, ہم ان کے ساتھ درس بیان میں بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, عوام میں رہتے ہیں تو ہمیں عوام کے حالات پتہ چلتے ہیں. اس سے الحمدللہ ہمارے علم میں اور دیگر چیزوں میں اور برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری, اس پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. اس پر یہ سوال موصول ہوا ہے, حضور کبھی طالب علم کتاب تو پڑھ لیتا ہے مگر اس کے اخلاق, گفتگو, گھریلو معاملات میں علم کا اثر نظر نہیں آتا. استاد اور ناظم اس فاصلے کو کیسے ختم کریں کہ علم صرف ذہن میں نہیں بلکہ کردار میں بھی اترے؟ استاد کے کردار میں اترا ہوا ہو تو طالب علم کے بھی اندر اترے گا یہ. ورنہ بعض اوقات استاد کے اندر ہوتا بھی ہے تو طالب علم
ایسا ہوتا نہیں ہے جو اس کو قبول کرے، لیکن جنرل یہ ہوتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو وہ محاورہ مشہور ہے یہ. تو یہ کہ استاد اگر با جماعت پابندی سے نماز پڑھتا ہوگا، سنتوں پر عمل کرتا ہوگا، الٹے ہاتھ سے لینا اور سیدھے ہاتھ سے دینا اور یہ سب جو چل رہا ہوتا ہے، مطلب یہ نہ ہو سنت کے مطابق، وہ سیدھے ہاتھ سے دینا، سیدھے ہاتھ سے لینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے پینا، یہ سب ہو رہا ہوتا ہوگا، تو یہ طالب علم یہ سیکھتا چلا جائے گا. اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں، سنتوں بھرا لباس، سنتوں بھرے بال، سنتوں بھری داڑھی بھی بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو یہ سب اگر، اور پھر اخلاق اچھے ہوتے ہوں گے، رف ٹاکنگ نہیں کرتا ہوگا، سمجھے، اور یک در گیر و محکم گیر والا ہوگا، ایک ہی دروازہ. جیسے کہ دعوت اسلامی کا پکڑا تو دعوت اسلامی کو بس، تو اب دعوت اسلامی، سامنے دعوت اسلامی، پیچھے آگے پیچھے اوپر دائیں بائیں ہر جگہ دعوت اسلامی ہو. پھر یہ ادھر چلے گئے تو ادھر جا کے تھوڑا دمدماٹی کر کے آ گئے، تو پھر ادھر آ کر سر جھکا کے بیٹھ گئے، یہ نہیں، ایک رنگ. اگر یہ انداز ہوگا تو شاگرد میں یہ اترے گا، ورنہ پھر جو ہو رہا ہے بعض اوقات جو دیکھا جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں استاد کا اہم کردار ہوتا ہے. استاد جو بولتا ہے شاگرد اس کو قبول کرتا ہے، یہ استادوں کو پتہ ہوتا ہے. استاد جو بولتا ہے شاگرد کو لیتا ہے. اب یہ کہ جو دے گا استاد، جیسا استاد جیسے نصیب. بعض طالب علم دین کا بہت کام کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کے اوپر جائیں گے نا تو استاد نے دین کے کام کیے ہوتے ہیں، کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ذہن دے رہا ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ پورے درجے، بعض کلاسیں اگرچہ کم، پوری کلاسیں 12 ماہ کے لیے نکل جاتی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ استاد نہیں ہے ذہن سازی کی. ایسے استاد کو لاکھوں سلام نہ کروں میں، دل سے دعائیں نہ نکلے میری کہ میری دعوت اسلامی کا یہ خیر خواہ ہے. اب اگر ایسا استاد جو یوں ذہن دے، پہلے پڑھ لو بعد میں، جس طرح میں کر رہا ہوں تم بھی بعد میں کرنا، میں بھی جیب بھر رہا ہوں تم بھی بھرتے رہنا. یہ استاد سے دل میں دعا نکلے گی، بد دعا نکلے گی، جو بھی نکلے خدا بہتر جانے کیا نکلے، خوشی تو نہیں ہوگی نا، کیونکہ ہر ایک اپنی دکان میں جتنی بکری زیادہ ہو اتنا وہ خوش ہوگا. تو میری دکان دعوت اسلامی، ہاں دعوت اسلامی میں سنتیں اور نیکیاں ہیں، اس کے علاوہ ذاتی مفاد کی بات ہو تو بالکل آپ اس کو مسترد کر دیں. میں نے کہاں سے اپنے ذاتی کوئی بات کی آپ سے، تو اس لیے مہربانی کر کے دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہیں. یقین مانیں اتنے جامعات المدینہ ہمارے ہو جائیں گے کہ دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر انشاءاللہ خالی نہیں رہے گا. ابھی بہت ضرورت ہے ہمیں جامعات المدینہ بڑھانے کی، بہت ضرورت ہے. آپ سمجھتے کہ یہ کافی ہو گیا، نہیں، بھلے 1500 سے زیادہ جامعات المدینہ ہے لیکن یہ کافی تو نہیں ہے. دنیا تو بہت بڑی ہے، 15 لاکھ ہوں تب بھی کم ہے. گلی گلی جامعات المدینہ ہونا چاہیے. ہاں، کوئی بچہ بے نمازی نہ رہے، کوئی ہماری اسلامی بہن بے پردہ نہ رہے. ہمیں مسجدیں ایسی بھرنی ہے کہ میں مسجد اور بناتے بھی ہیں الحمدللہ، تو اس کو آباد بھی کرنا ہے نا. آباد آپ لوگ کرو گے تو ہوگی نا، خالی چاہ لینے سے نہیں ہوگا. آگے بڑھنے سے اور اپنی قربانیاں دینے سے، فزیکلی اپنے آپ کو پیش کرنے سے یہ مساجد بھریں گی اور آباد ہوں گی. ہم بس سمجھو اور غور کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں نے مکتوبات امیر اہل سنت میں پڑھی. یقین مانیں کہ آپ نے اتنا بہترین کام کیا ہے، اور ایسی کہ یقین مانیں ان کو لفظوں میں شاید بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. اس کی دوسری جلد کا اور اس کے بعد والی جلدوں کا بے حد انتظار رہے گا. امیر اہل سنت کے مکتوبات کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کا گوشہ ویسے تو واضح ہی ہے امیر اہل سنت کی ذات کا، لیکن ان تحریروں میں جو بالخصوص مکہ اور مدینہ کے مکتوبات ہیں، آپ نے جو منظر کشی کی ہے، کمال کی ہے. مجھے پڑھتے ہوئے یقین مانیں کہ ایسا محسوس ہوا کہ میں وہاں پر ہوں، اور اس جتنی دیر میں وہ تحریریں پڑھی ہیں الحمدللہ وہ جو لطف ہے، وہ جو مزہ ہے، وہ لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. عشق و محبت کے جو آپ نے اس میں جام پلائے ہیں، آنکھوں کو نم کر دیا. میں نے مختلف جو ہے وہ سفر نامے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں، تقریباً 70 سے 72 سفر نامے ہیں، اور گاہے بگاہے میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں. کئیوں کو پڑھا ہوا ہے مکمل میں، لیکن جو اس میں مزہ آیا اس کا ایک الگ ہی انداز ہے. اس پر تو
بہترین اور بھی جتنے ہوں وہ جمع ہونے چاہیے اور الگ سے یہ ایک تحریر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دے. یہ تو میں نے صرف مقام مدینہ کے وہ بیان کیے، اس کے بعد بھی آپ نے جو اور مکتوبات بیان فرمائے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی کتاب مکتوبات امیر اہل سنت، اس حوالے سے وقتاً فوقتاً ہمیں مختلف علماء کے بھی اور ہمارے ذمہ داران اور عام اسلامی بھائی بھی جو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں وہ الحمدللہ اس میں اپنے بھلے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. امیر اہل سنت سے بھی اچھا معافی، یہ عام اسلامی بھائی کا نہیں ہے، یہ فیصلہ آباد کے ایک مدرس ہے جو شاید آئے ہوئے ہوں گے، محمد حسین مدنی، ان کے تاثرات ہیں. مجھے نام نہیں ملا تھا، لیکن الحمدللہ یہ دیکھا ہے کہ علماء نے بھی، اور خاص ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے مکتوبات امیر علیہ سنت، یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے جو مختلف موقعوں پر مکتوب تحریر فرمائے تھے، تو ہماری ایک مجلس نے ماشاءاللہ الکریم اس کو جمع کیا، اور اس کی پہلی جلد جو ہے، پہلا والیوم جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے. تو کئی اسلامی بھائیوں نے اس کو لیا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. تو آج بھی بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں. امیر علیہ سنت اس مکتوب میں یقیناً دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہیں. آپ اس سلسلے میں ہمارے مدرسین کو کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ اس سے کس طرح فوائد حاصل کی جا سکتے ہیں؟ آپ ہی فرما دیجیے. میں تو یہ نام آپ نے نہیں لیا تو مجھے رہا نہیں گیا، تو بول پڑا میں. یہ جس نے آپ کو بھیجا اس کی کمزوری ہے، پورا کام نہیں کیا اس نے. بہرحال یہ برسوں کی کمائی ہے میری، برسوں کی. اس میں دعوت اسلامی سے پہلے کے بھی شاید شامل نہیں تحریریں. سمجھو یہ ایک تاریخی اثاثہ تھا جو اسلامی بھائیوں نے جمع کیا، المدینہ العلمیہ نے اس پر کام کیا اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا. تو یہ پڑھنے والوں کے ہمارے کافی یعنی کہ اس کے تاثرات چلتے رہتے ہیں. کبھی اس پہ پہلے تو تھوڑی کمپین چلی تھی، پھر اب یہ کہ آج پھر یہ ترکیب بنی. تو ہیں پڑھنے والوں کی ایک تعداد ہے، پڑھنے والیوں کی بھی تعداد ہے، ان کے بھی تاثرات تو ہم چلا نہیں سکتے نا. اس کو پڑھنا چاہیے. اس کا ہدیہ بتا دیں، پیج بتا دیں کتنے ہیں. 1000 روپے ہدیہ ہے. 1000 روپے ہدیہ ہے. پیج کتنے ہیں؟ 425. ماشاءاللہ 425 پیج ہیں. چلو اب تصویر بھی آئی گئی اسکرین پر، کسی نے دکھا دی. کوئی صاحب بھائی ہیں جنہوں نے، اچھا آپ نہیں پکڑ کے رکھا، ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یہ اس کو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. کہاں کہاں بیٹھ کر یہ میں نے مکتوب لکھے، اس میں مکتوب تیار کی. اصل مکتوب جو ہے نا، اس کو مکتوب کے معنی ہے لکھا ہوا. مکتوب تو مکتوب لکھا ہے، یہ شاید جمتا نہیں ہے. مکتوب تیار کیا ہے. تو یہ بڑے مقدس مقامات پر، اور مسجد نبوی شریف، تو مسجد الحرام شریف میں خاص خاص جگہوں پہ سب لکھا ہوا ہے اس میں الحمدللہ. یہ آپ پڑھیں گے تو اللہ کرے گا مکہ مدینے کی تصور میں سیر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر مفت تقسیم کر دیا جائے تو پڑھیں گے سب. ہاں بھائی، ہے آپ کے پاس کوئی مفت تقسیم کرنے کی ترکیب؟ 2-5 لاکھ روپے خرچہ ہو جائے گا، اور کیا. بلکہ یہاں تو یہ ہونا چاہیے کہ اکثر مسافر ہیں تو کہتے ہیں گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لے کے جانا ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں نے تو جس دن آئی تھی نا اسی دن 2 خریدی تھی، خرید کر ایک اپنے گھر پہ خرید کر لے کر گیا تھا. اب ان کے اور ایک تقسیم اس بھی. طبقے کے تھوڑی ہیں آپ یار. نہیں ہم تو یہ ایک ذہن تو ہونا چاہیے نا. ان کی آمدنیاں کتنی بیچاروں گی. ایک طبقہ اسی طرح کا جمع تھا میرے پاس. چٹکلا کبھی کبھی بتاتا ہوں میں. اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہیں، رمضان شریف کی اعتکاف کی. ان دنوں رمضان شریف اعتکاف شاید 10 دن کا ہوتا تھا. تو اب کوئی تیار نہ ہو تو میں نے کہا اگر یہ کہ کوئی اس کے اجارے کی ترکیب ہو جائے تو کون کرے گا. میں سیریس ہو کے کہا گیا تو کچھ ہاتھ اٹھ گئے گیا. نہیں، اجارے پر اعتکاف. اب دیکھو نماز پڑھنے کا کب سے اجارہ شروع کرتے ہیں؟
پڑھانے کا تو اجارہ متاخرین نے جائز کر دیا کہ آپ پڑھاؤ تنخواہ لو. اب پڑھنے کا اجارہ یہ کب نکلتا ہے؟ دیکھو ابھی تک کوئی نکلا نہیں ہے، خیر امید بھی نہیں ہے. لیکن میں ایک بات بولتا ہوں کہ کیا خالی پیسوں سے ہی کرنا ہم نے؟ اللہ کے لیے کون کرے گا؟ اس لیے اگر پڑھنا ہو نا تو خرید کر آدمی، میرا تو یہ کبھی کبھی بولتا ہوں میں، کتاب کوئی دے تو میں پڑھوں یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے. میں خرید کر پڑھوں تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا نا. اور پھر یہ ذہن کہ مجھے کوئی دے تو پڑھوں. ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم جو لیتے ہیں تو کیا یہ بھی یہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی میتھمیٹکس کی کتاب دے دے، کوئی الجبرا کی کتاب دے دے تو پڑھوں گا؟ سب جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، باپ ان کا خرچہ کرتا ہے ان پر. تو اسی طرح لوگ پڑھتے ہوتے ہیں. تو دین کی کتاب بھی تو خریدی جائے نا. تو ہمت کریں اور انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. اس کو خریدیں، ہاں، اور پڑھیں بھی اس کو. آپ پڑھیں گے مزہ آنا ہے، پیسے واپس. سیدھی مکتبۃ المدینہ نے ایک آفر بھی جاری کی ہوئی اچھا، ہے. مکتبۃ المدینہ پہ جانا نہیں ہے کہ وہ پیسے واپس کا اعلان ہوا تھا. میں یہ محاورتاً میرا محاورہ ہے، پیسے واپس. یہ تو بیچنے والے بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ واقعی پیسے نہیں، یعنی وہ اس کی تعریف میں مبالغہ ہے کسی چیز کی. سیدھی مکتبۃ المدینہ نے ایک آفر بھی جاری کی ہے کہ تربیتی نشست جو ناظمین و اساتذہ کرام کا جاری ہے 6 جون تا 10 جون 2026، اس نشست کے شرکاء کے لیے مکتبۃ المدینہ جو فیضان مدینہ کراچی میں جو برانچ ہے اس پر 20% خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے. ہر کتاب پر. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلو اب تو آگے بڑھیں انشاءاللہ. تو یہ مکتوبات کی کتاب 800 روپے کی ہو جائے گی غالباً، ہے نا؟ جی انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ. یہ یقین مانے خدا کی قسم، اس لیے نہیں کہ ہم کو پیسے آئیں، اس کے لیے نہیں کہہ رہا. مجھے تو 1% بھی کبھی آج تک میں نے نہ اپنی کتابوں سے نہ اپنی کیسیٹوں سے 1% بھی اس کا ڈسکاؤنٹ، کیا بولتے اس کا کمیشن، کبھی بھی نہیں لیا. اپنی اولاد کو بھی وصیت کر دی کہ سب فی سبیل اللہ ہے، پیسے نہیں لینے. تو یہ ہرس جو ہے یہ بعض بزرگوں کے اس قول کی سمجھو عکاس ہے کہ ہمارا بس چلتا تو ہم تم کو علم گھول کے پلا دیتے. بس اس بزرگوں کو جو ہرس تھی نا وہ اس کی عکاسی ہے. ورنہ اپنی بلا سے کوئی پڑھے نہ پڑھے، اپنا نہ میرا پیسہ اس میں لگا ہے، نہ میرا سرمایہ لگا ہے، نہ مجھے سے کوئی سرمایہ مل رہا ہے. تو خواہش ہے کہ کسی طرح بھی دینی معلومات ہماری بڑھتی چلی جائیں اور دعوت اسلامی جو ہے یہ خصوصاً آپ لوگوں میں یا دیگر اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں اترتی چلی جائے. تو جب ایک طریقہ کار جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا آپ کے دینی کام میں اتنی ہی پختگی اور ترقی ہوگی. ورنہ ہر ایک اپنے اپنے انداز سے کرے گا نا کہ یہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس کی تو بہت ضرورت ہے، تو پھر یہ جو ہونا ہوگا ہوگا، اور ہو بھی رہا ہے. جو اس طرح طریقہ کار سے ہٹ کر چلتے ہیں نا، اب یار مطلب یہ کہ آپ کو ضرورت ابھی سمجھ میں آئی، ہم نے سفید بال کر لیے یار، ابھی تک گھاس کاٹی تھی جو آپ کو طریقہ کار دے رہے ہیں. ہم کو کوئی تجربہ نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بہت ضرورت اس کی ہے. ہر ضرورت جو آپ لوگ دعوے کرتے ہیں نا، ہم نہ مطلب اس کو لائیو اس پر کوئی آپریشن کر سکتے ہیں اس ضرورت کا، نہ مطلب خصوصی میں بھی نہیں کر سکتے. ڈر لگتا ہے کہ ہر بات ہر جگہ کی نہیں جاتی. ورنہ جتنی بھی ضرورتیں لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ اب یہاں یہ اس کی ضرورت، وہاں اس کی ضرورت، تو الحمدللہ سب کے جوابات ہوتے ہیں. لیکن مجبوریاں ہیں، ہر جگہ ہر ایک کو جواب دیا نہیں جا سکتا. اب تو سوشل میڈیا نے مزید مصلحت کے لگام ڈال دی کہ کیا کا کیا ہو جائے گا. بلکہ ایک درخواست یہ بھی ہے کہ بعض باتیں ہم ایسی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہیں باتیں، خاص کر خصوصی مدنی مذاکرہ اوفیر میں، تو وہ بھی اپنے پیج پر یا سوشل میڈیا پہ دینا نہیں ہوتا. ہر بات دینی نہیں ہوتی، سوچ سمجھ کر دینی ہوتی ہے. کہ آپ اچھی سمجھ کر دیں گے کہ آج تو ہم نے یہ سیکھا، وہ سیکھا، اور کر کے وہ کچھ ایسا سکھا دیا لوگوں کو کہ پھر وہ پیچھے لگ گئے سوشل میڈیا کے ذریعے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड हैं। दादा जान, मैंने इशा की नमाज भी पढ़ ली है और खाना भी खा लिया था ताकि जल्दी सो सकूं। लेकिन सोऊंगा तब जब आप मुझे कहानी सुनाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दादा जान, आज कोई हैरान कर देने वाली कहानी सुनाएं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची और हैरान कुन कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक आदमी जानवरों की बोलियां समझने लगा था। सच में? बहुत जमाने पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जानवरों की बोलियां समझ सकूं। बराए करम मुझे जानवरों की बातें सिखा दीजिए। सच में दादा जान? वो ऐसा क्यों चाहता था? जानवरों की बात सुनकर वो क्या करता? ये तो कहानी में आपको पता चल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन वो आदमी बार बार कहने लगा, आप अल्लाह के नबी हैं, मेरी ख्वाहिश पूरी कीजिए। अल्लाह पाक की अता से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जानवरों की जुबानें सिखा दी। वो शख्स बहुत खुश हुआ कि उसे जानवरों की बोलियां समझ आने लगी थीं। दादा जान, फिर क्या हुआ? इस शख्स के पास कुत्ता और एक मुर्गा था। अब वो उनकी बातें समझ सकता था। अरे वाह, कितना मजा आएगा। वो कुत्ते बिल्ली की सब बातें समझ जाएगा। दादा जान, आप मुझे भी जानवरों की बोलियां सिखा सकते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी थे। अल्लाह पाक ने उन्हें ताकत दी थी, जो चाहे जिसे चाहे अता कर सकते हैं। ऐ काश हम भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते, हमें भी बहुत सारी बरकतें मिलती। बेशक हुआ कुछ इस तरह कि एक दिन घर में दस्तरखान पर बचे हुए खाने को जानवरों के आगे डाल दिया। एक बोटी मुर्गे ने खा ली, कुत्ता मुंह देखता रह गया। अरे यार, एक बोटी तो मेरे लिए छोड़ देते, दाने सारे तुम खा लेते। फिक्र ना करो दोस्त, कल इस शख्स का बैल मर जाएगा। भू? हाँ? सच? जब उस शख्स ने ये बात सुनी तो औने पौने में बैल बेच दिया ताकि मरे तो गाहक के घर में मरे। बैल वाकई दूसरे रोज खरीदार के घर जाकर मर गया। चलो अच्छा हुआ, मेरे सर से भला टल गई। ये है जानवरों की बोलियां जानने का फायदा। मुर्गे, तुमने झूठ बोला, मैंने ना बैल खाया ना बोटी। ये तो उस शख्स ने गलती की, अपनी बला दूसरे के घर में डाल दिया। कल उसका घोड़ा मरने वाला है, जी भर के उसका गोश्त खा लेना। उस शख्स ने ये बात सुनी तो समझ गया। उसी रोज उसने घोड़ा बेच डाला। घोड़ा भी दूसरे रोज खरीदने वाले घर मर गया। ये बड़ा खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ कि मेरे सर से बला टल गई। तीसरे दिन कुत्ते ने दोबारा मुर्ग से शिकायत की। तुम तो बड़ा धोखा देते हो, झूठ बोलते हो। घोड़ा भी तो तुम्हारे कहने के मुताबिक नहीं मरा और मुझे गोश्त भी खाने को नहीं मिला। मैंने झूठ नहीं कहा, इसके बैल पर बला आने वाली थी, लेकिन उस शख्स ने बैल बेच दिया। फिर वो बला उसके घोड़े पर आई, लेकिन उसने घोड़ा भी बेच दिया। यूं बला घोड़े से भी हट गई। अब वो बला किसी जानवर पर नहीं बल्कि खुद उस शख्स के सर पर है, और कल ये शख्स मर जाएगा। अगर ये बैल ना बेचता और घोड़ा ना बेचता तो शायद बच जाता। अब जब ये मरेगा तो दूर दूर से मेहमान आएंगे, खूब खाना पकेगा और तुम्हें बड़ी बड़ी हड्डियां और मजेदार बोटियां खाने को मिलेंगी। उस शख्स ने जब ये सुना वो घबरा गया कि वाकई मुर्गे की बातें सच साबित हुई हैं। फिर क्या हुआ? फिर वो शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में रोता पीटता हाजिर हुआ और सारी दास्तान सुनाई। अर्ज किया, हुजूर बस किसी तरह मुझे बचा लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे घर पर एक मौत होने वाली थी तो पहले ये मौत बेल पर आनी थी, लेकिन तुमने बेल को खिसका दिया। मौत घोड़े पर आने वाली थी, तुमने उसको भी बेच दिया। तुम बाकी रह गए हो और तुम्हारा बचना नामुमकिन है। जो बात तुम्हें अब मालूम हुई है वो मुझे पहले ही से मालूम थी, मगर तुम बहुत जिद कर रहे थे। मैं तुम्हें बाज रहने की तलकीन करता रहा मगर तुम ना माने। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आखिरकार वाकई उस शख्स का इंतकाल हो गया। अब मैं समझा प्यारे बच्चों, जब भी कोई परेशानी आए तो हमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने का ज़हन बनाना चाहिए
کہ اللہ پاک نے ہمیں چھوٹی پریشانی کے ذریعے بڑی پریشانی سے ہمیں بچا لیا ہو۔ دادا جان، یہ جو بلی ہمارے گھر آ جاتی ہے، یہ جو چڑیا اور کوے گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا یہ سب بھی مصیبت ٹالنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت حمزہ رضا کے اس سوال کے بارے میں؟ اور اس کے علاوہ ایسا کیا عمل ہو کہ جس کے ذریعے بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، وہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ ماشاءاللہ، بڑا زبردست۔ یہ واقعہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام علیہ، یہ غالباً مثنوی شریف میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے غالباً۔ اور اب یہ کہ چڑیاں بلی دکھائی نا، تو یہ ان سے کوئی برکتیں آتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں؟ ہاں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ سفید مرغے کا تو ذکر ہے نا؟ سفید مرغے کا حدیث شریف میں ذکر ہے، سفید مرغا رکھنے سے جنات سے حفاظت رہتی ہے۔ جی، سفید مرغا گھر میں اگر رکھیں تو جس گھر میں ہو وہاں جنات نہیں آتے، ستانے والے جنات جو ہوتے ہیں۔ یہ اچھا گمان کیا جا سکتا ہے کہ جیسے گھروں میں عموماً پانی پلایا جاتا، پرندوں کو دانہ دیا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ یہ بھلائی کرنا، خیر کرنا، اس سے کوئی اچھی بات لی جا سکتی ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی خیر ہونے کے ہر تر جگر میں اجر ہے، تو اس طرح ہمیں کوئی فوائد حاصل ہوں گے اور کچھ اس کی وجہ سے ہم پہ کوئی خیر کا نزول ہوگا۔ اب وہ ہر نیکی جو ہے یہ برکت کا ذریعہ، فوائد کا ذریعہ، ہر نیکی۔ تو اگر یوں مطلب اگر لیں تو پھر چڑیوں کو جو دانہ ڈالتے ہیں، کبوتروں کو دانے ڈالتے ہیں، سارے ثواب کا، اس میں یہ ثواب کا کام ہے، نیکی ہے۔ اگر درست طریقے پر وہ کام کرتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ، کیونکہ ہر تر جگر والی میں اجر ہے، جس میں جان ہے اس کے ساتھ احسان کریں گے تو اجر ملے گا۔ وہ نا پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کے لیے جنت کی بشارت تھی۔ وہ پیاسا تھا، چڑیا کبوتر کو جو کھلاتے ہیں یہ یعنی یوں جنرلی بھوکے پیاسے ہیں، تو یہ نہیں کہیں گے ان کو کہ یہ بھوک پیاسے مر رہے ہیں، یہ پوزیشن نہیں ہوتی۔ تو لیکن بہرحال کار ثواب ضرور ہے۔ کوے کے بارے میں البتہ یہ ہے کہ یہ جس گھر پہ ہوتا ہے تو یہ مسلسل لعنتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں نے اس کا حوالے کے ساتھ بیان کیا تھا، تفسیر کا بھول گیا میں کون سی تفسیر، تفسیر مدارک، تفسیر مدارک کے حوالے سے تفصیلی بات ہوئی تھی کوے کے بارے میں، اس ٹاپک پر کہ وہ جب تک گھر پہ بیٹھا رہتا ہے وہ لعنتیں کرتا رہتا ہے۔ حضور، یہ جو واقعہ ہوا جو بھی ابھی ہم نے اے آئی کے ذریعے دیکھا، اس میں کیا یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بڑوں کی بات ماننا اور بڑوں کی بات نصیحت جو وہ سمجھائیں، اس کے تعلق سے بعض اوقات ایسا لوگ ہوتے ہیں کہ وہ حالانکہ وہ ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جن کی بات مانی جائے، سمجھی جائے، ان کے تجربے ہوتے ہیں، ان کے علم ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے، مگر آدمی اپنی خواہش کے ذریعے نہیں، آپ بس کر دو۔ جیسے کسی نے کسی کو کہا یار آپ دعا کریں میرا کام ہو جائے، تو اس نے کہا کہ اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر کر دے۔ بولا یار آپ یہ کہتے کہ اللہ پاک میرے حق میں بہتر کر دے، وہی ہو، تو یہ جو ہو رہا ہے اس کے لیے بولو نا اللہ یہ کام میرے حق میں بہتر کر دے۔ تو اس طرح بعضوں کا ایسا ہوتا ہے، یعنی بعض وہ مریض جو ڈاکٹر سے اپنے مطلب کی دوائی مانگتے ہیں، اب یہ والی دوائی دو، ڈاکٹر بولتا ہے یہ دوائی کھا لو، نہیں میرے کو وہ دوائی چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو بڑوں اور بزرگوں کی اس طرح کی باتیں جو ان کو کہی جاتی ہیں، مشورہ دیا جاتا ہے کسی کرنے نہ کرنے پر، اس کو ماننے نہ ماننے کے تعلق سے کیا اس واقعے سے ہمیں کوئی سبق ملتا ہے؟ جی، اصرار، اب اس کی صورتیں بنتی ہیں، اس میں بعض اوقات ضد جو ہے نا وہ، لیکن لوگوں کی جو لاجک، ذہنی پوزیشن جو نا یہ غریب و عجیب ہے۔ ایک بار میں نے کوئی واقعہ بیان کیا ہوگا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا یہ تھا کہ کسی سے ناراض ہوتے تو اس کو مطلب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے، اس طرح وہ فرماتے ہیں۔
تو اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس پہ یہ لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو دنیا کی دولت ملے گی تو یہ تکبر آئے گا اور یہ اس کوششوں میں پڑے گا اور یاد خدا سے غافل ہوگا. یہ دعا نہیں ہے، بد دعا ان مانو کر وہ. تو مجھے ایک آپ کو حیرت ہوگی، ایک شخص نے مجھے کہا کہ وہ مجھے یہ بد دعا دے دو نا آپ. مجھے کہہ یعنی ایسے پاگل لوگ بھی اس دنیا میں بستے ہیں. یعنی بیڑا غرق، کل بھلے ہو، آج مجھے دولت مل جائے، کل دیکھی جائے گی. نعوذ باللہ. تو یہ سوچے لوگوں کی عجیب و غریب ہے. اگر جیسے اس کا یہ ذہن ہوگا نا کہ یہ دعا کرے گا تو ہو جائے گا، تو یہ تو بہت بڑا رسک لے رہا تھا اپنے لیے. نہ میں نے وہ دعا کی اس کے لیے، نہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو سکتا ہوں. کبھی بھی کوئی نہیں ہو سکتا. صحابی تو صحابی ہوتا ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو یوں مطلب یہ کہ اچھا بعض اوقات اصرار کرنا یہ کام بنا بھی دیتا ہے. اب اس کی کوئی میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اس مثال میرے ذہن میں آ نہیں رہی. بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے اور اس کی مطلب یعنی کہ مانگنے والے کی وہ طلب دیکھی جاتی ہے. جس سے کہ وہ مجھے یاد پڑتا سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عربی میں خلافت نامہ تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا. جو یاد پڑتا ہے، جس نے پڑھا اس کو شاید پہنچ جائیں گے یہ کہ جس کو یہ خلافت نامہ جیسے ملا تو اس کے بارے میں کہ یہ اس نے اصرار کیا مجھ سے کہ مجھے خلافت دو، مجھے خلافت دو. تو جب میں نے ان کی طلب دیکھی تو ان کو خلافت دی. پڑھائی عربی میں جو خلافت نامہ. اصل میں یہ ایک تو وہ جو مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ جیسے احادیث طیبہ کی بھی بسا اوقات اجازت طلب کرتے ہیں تو کہتے ہیں فَأَصَرَّ عَلَيَّ، یعنی میں اس قابل نہیں تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھ پر اس بات کا اصرار کیا. تو جب میں نے دیکھا ان کے اندر اس کا طلب دیکھی تو پھر میں نے ان کو اس بات کی اجازت دی. تو اس معنی میں عام طور پہ تو استعمال ہوتا ہے. دوسرا وہ مفہوم آپ بیان فرما رہے ہیں وہ بھی ایک معنی میں ہو سکتا ہے کہ کسی مقام پر ہو. یہ مطلب یہی ہوں گے الفاظ اسی طرح کے وہ عربی خلافت نامے میں. تو یوں بھی نہیں، اصرار کی بھی گنجائش تو ہے کہ اس کی طلب دیکھی جاتی ہے. وہ منع کر رہے ہیں تو اس میں بندہ یہ کہ اگر کوئی منع کریں تو پھر بدظن ہو کر مطلب اپنا مطالبہ واپس نہ لے، بلکہ اصرار جاری رکھے، دعا کرتا رہے کہ میرا کام ہو جائے. تو بعض اوقات یہ کہ کام نہ بھی ہوتا ہو تو ہو جاتا ہے. جیسے کہ وہ ایک ان کا یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شاید واقعہ ہے. یہ میں نے پڑھا تھا کہ کوئی خاتون حاضر ہوئی ہوں گی، باپردہ خاتون، اولاد ان کے پاس نہیں تھی. تو انہوں نے غالباً فرمایا کہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے، جاؤ. تو اس خاتون نے یا جو بھی صاحب تشریف حاضر ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ قسمت میں ہوتا تو مل ہی جاتا، قسمت میں ہوتا تو مل جاتا، پھر آپ کے پاس آنے کا مقصد کیا، آپ دلوا دیجئے. تو پھر یہ کہ انہوں نے وہ دعا مانگی، ان کو اولاد ہوگی. تو قسمت کی چونکہ اقسام ہے نا، تو اس میں تقدیر معلق بھی ہے. تو خیر یہ تفصیل ہے اس کی. تو اپنے نا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. الدعاء یرد القضاء، کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو میرے تقدیر میں ہوتا تو مجھے مل ہی جاتا، آپ کے بعد حاضر ہوں گے، آپ دلوا دو، تو دعا کر دو، ٹھیک ہے نا. تو یوں اصرار کبھی کام بھی دکھا دیتا ہے.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अल्लाह ताला अला मुहम्मद। फैजान शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।